تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں میرے حبیب علیہ السلام عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ یعنی اللہ کریم نے اپنی عطاؤں کے لیے اور اللہ کریم نے اپنی مخلوق کو لینے کے لیے ایک دروازہ دکھا دیا، ایک رستے کا تعین فرما دیا کہ جو بھی لینا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے لینا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا، اے میرے حبیب علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں جو بھی سائل آ جائے، جس بھی وقت آ جائے، اے میرے حبیب علیہ السلام آپ اپنی عطاؤں سے اس کے دامن مراد کو بھر دیجیے، آپ اسے عطا فرمائیے۔ یعنی اللہ کریم نے کچھ بھی لینا ہو اس کے لیے ہمیں رستہ بتا دیا کہ میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف چلے جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے میرے حبیب علیہ السلام منع فرمائیں، روک دیں، اس سے رک جاؤ۔ ہم تو سائل ہیں رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو تمہیں میرے حبیب علیہ السلام عطا فرمائے دیں اسے لے لو، اور جس سے روکے میرے حبیب علیہ السلام اس سے رک جاؤ۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ہمیں یہ ارشاد فرما دیا، ہم سائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے، ہم جو بھی لینا ہوتا ہے، جب بھی ہمارا دامن پھیلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف پھیلتا ہے، جب بھی ہم مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سوال کرتے ہیں۔ جہاں یہ اس آیہ مقدسہ میں یہ واضح طور پر اللہ کریم نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ جو بھی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہو، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو۔ میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالہ سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی حدیث پاک پہ بات کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اربعون من اوتیہن اوتی خیر الدنیا والآخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اربعون، کہ چار چیزیں، چار باتیں، من اوتیہن، جسے یہ چار باتیں عطا کی گئی، اوتی خیر الدنیا والآخرہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کی گئی، دنیا و آخرت کی بھلائی، دنیا و آخرت کی بہتری عطا کی گئی۔ کس شخص کو حضور فرماتے ہیں کہ جس کو چار چیزیں عطا کی گئیں؟ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قلبا شاکرا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو شکر کرنے والا دل دیا گیا، جو ہر وقت شکر کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، حضور فرماتے ہیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کی گئی۔ دل جو ہے، آپ اکثر پیر و مرشد سے حدیث پاک سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ گوشت کا ٹکڑا درست ہو جائے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سالو الجاسد کلہ، حضور فرماتے ہیں کہ سارا بدن، سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ حضور فرماتے ہیں اعلیٰ وہی القلب، حضور فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا دل ہے۔ اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے، دلوں کو مرکز و مرکز مہرو وفا کر، حریم کبریا سے بھی آشنا کر، جنہیں نانے جبی بخشا ہے تم نے، انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ یہ دل جو ہے، اگر دل، حضور فرماتے ہیں کہ جسے ایسا دل عطا کیا گیا
اور ایک حدیث پاک میں اس انداز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کس انداز میں رب کی بارگاہ سے دعا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من الاربع، کہ اے مالک چار چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں پہلی حضور علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ من قلب لا تخشع، اے مالک ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس دل میں تیرا خوف نہیں ہے، جس دل میں تیرا خوف نہیں ہے، جو دل تیری طرف مائل ہونے والا نہیں ہے، اس دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث پاک میں نے پڑھی، پوری سماعت کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی من قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع، ایسے نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو سیر ہونے والا نہیں ہے، ومن علم لا ينفع، ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدے کا سبب نہیں ہے، ومن دعاء لا يسمع، اور ایسی دعا سے جو دعا سنی جانے والی نہیں ہے۔ ان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات دل پہ ہے کہ پہلی چیز حضور علیہ السلام نے ان چیزوں میں یہ ارشاد فرمائی کہ جسے ایسا دل دیا گیا کہ جو دل شکر کرنے والا ہے، جو دل شاکر ہے، جو دل رب کی رضا پہ راضی رہنے والا ہے، حضور فرماتے سے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے پھر مسجد سے بھی ہم نے سماعت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ھذا القلوب، بے شک یہ جو دل ہے، حضور فرماتے ہیں تصدع، اس دل کو زنگ لگ جاتا ہے، كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، حضور فرماتے ہیں کہ جب جس طرح لوہے کو پانی میں پھینک دیا جائے، جس طرح وہ پانی میں جب اسے پھینکا جائے گا اسے جنگ لگ جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی طرح کہ جو دل ہے اسے جنگ لگ جاتا ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلاؤہا، یا رسول اللہ دلوں کا زنگ کیسے اتارا جا سکتا ہے، دلوں کا زنگ کیسے اتر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، حضور فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن کریم کو پڑھنے سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اس طرح بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کا کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے جب انسان اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چیز انسان کے دلوں کے زنگ کو اتارتی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ہمارے دل کو ایسا بنا دے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلباً شاکراً، جسے شکر کرنے والا دل دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں ارشاد فرمایا، اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمارے دل کو ہمیشہ شکر کرنے والا بنا دے۔ دوسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں وَلِسَانًا ذَاکِرًا، حضور فرماتے ہیں کہ جسے ذکر کرنے والی زبان دی گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو زبان جس کی کھلتی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت میں کھلتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو زبان سے پڑھتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پہ پڑھتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی زبان کھلتی ہے اس کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش ہوتا ہے۔ یعنی زبان حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے ایسی زبان دی گئی جو زبان ذکر کرنے والی ہے، جس زبان سے اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے ایسی زبان عطا کی گئی، حضور فرماتے ہیں کہ اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کی گئی۔ جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیسا یتحسر اہل الجنت الا علی ساعۃ، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص، جب ایک شخص جنت میں چلا جائے گا، جنت میں جانے کے بعد جو جنت میں جانے والا ہے، لیسا یتحسر اہل الجنت الا علی ساعۃ، حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد جنت میں جانے والے کو کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، لیکن حضور فرماتے ہیں الا علی ساعۃ، مگر اس گھڑی پر وہ حسرت کرے گا۔ کون سی گھڑی؟ لم یذکر اللہ فیہا او
कमा काल। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस घड़ी को उसने अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम के जिक्र के बगैर गुजारा होगा, हुजूर फरमाते हैं कि वो हसरत करेगा जन्नत में जाने के बाद कि जो घड़ियां, क्योंकि जब इंसान वहां पे जाएगा तो फिर इंसान को इन लम्हात की कदर आएगी, इन लम्हात का पता चलेगा कि ये लम्हात रब की बारगाह में कितनी कदर वाले हैं, कितनी कीमत वाले हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में इन लम्हात की कितनी कदर है। हुजूर फरमाते हैं जब इंसान जन्नत में, और यही लम्हात है जो इंसान के लिए जन्नत में जाने का जरिया है। हुजूर फरमाते हैं कि जब इंसान जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाने के बाद इंसान को ऐसे लम्हात पर हसरत होगी कि काश जिन लम्हात को मैं इधर उधर गुजारता रहा, उन लम्हात को भी अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल में गुजार लेता, उन लम्हात में भी अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र कर लेता। और तीसरी चीज हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते व बादन अलल बलाए साबिरन, हुजूर फरमाते हैं कि जिसे ऐसा बदन अता किया गया जो हर हाल में सब्र करने वाला है। सब्र करना, और अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह करीम सब्र करने वालों के साथ है। यानी जब इंसान सब्र करता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया अजबन ले अम्रिल मुमिन, हुजूर फरमाते हैं कि मोमिन का मामला कितना अजमत वाला है, कितना अजमत वाला है मोमिन का मामला। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अन्नल अम्रा कुल्लहु लहु खैरु कमा क़ाल, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन के लिए हर हाल में खैर ही खैर है। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मोमिन को, मेरे गुलाम को, हुजूर फरमाते हैं कि जब उसे कोई नेमत अता की जाती है वो उस पे शुक्र करता है, फरमाते हैं वो शुक्र करना उसके हक में बेहतर है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई तकलीफ पहुंचती है वो उस पर सब्र करता है, और हुजूर फरमाते हैं कि सब्र करना उसके हक में बेहतर है। जब शुक्र करता है अल्लाह करीम अपनी नेमतों का और उस बंदे पर नज़ुल फरमाता है, और जब सब्र करता है अल्लाह करीम उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे गुलाम को जब भी कोई तकलीफ पहुंचती है तो उस पर वो सब्र करता है, यहाँ तक हुजूर फरमाते हैं कि अगर उसके पाँव में कांटा चुभता है, हुजूर फरमाते हैं वो उस पर सब्र करता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस कांटे के चुभने की वजह से अल्लाह करीम उसके गुनाहों को माफ करेगा। जब इंसान सब्र का मुजाहरा करता है, जब कोई इंसान पर कोई आजमाइश आ जाए, जब इंसान उस पर सब्र करता है तो वो चीज इंसान के लिए गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चौथी बात जिक्र फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़ौजतन ला तबगी है हुब्बन फी नफ्सिहा व फी मालिही व कमा क़ाल, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसे ऐसे अहले खाना अता किए गए, ऐसी घर वाली जिसे अता की गई जो अपने खामन के हुकूक की मुहाफिज है और उसके माल में कोई नाजायज तसर्रुफ करने वाली नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसे ऐसे घर वाले, ऐसे अहले खाना अता किए गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे दुनिया और आखिरत की भलाई अता की गई। ये चार चीजें हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे शुक्र करने वाला दिल दिया गया, जिसे जिक्र करने वाली जुबान दी गई, जिसे सब्र करने वाला बदन दिया गया। हुजूर फरमाते हैं कि जिसे अच्छे घर वाले दिए गए, अच्छी बीवी दी गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसे दुनिया और आखिरत की भलाई अता की गई। अल्लाह करीम ये बातें हमें याद रखने की भी तौफीक अता फरमाए और इन पर अमल करने की भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।